بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے استاد مولانا انور شاہ کاشمیری کے بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ میں نے انہیں دیکھا کہ ایک مرتبہ بیٹھے رو رہے تھے، تو میں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں محمد شفیع آج پتہ چلا کہ ہم نے زندگی برباد کر لی۔ میں نے کہا حضرت کیسے؟ آپ نے تو ساری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، قرآن و سنت پڑھایا۔ کہتے نہیں، ہم نے زیادہ زور اس بات پہ لیا کہ لوگ امام ابو حنیفہ کے مخالف بن جائیں۔ اس بات پہ ہم نے بہت زور لگایا، اور آج تحقیق سے یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے۔ اب اس تحقیق پہ ذرا غور کیجیے گا، کتنی عمدہ بات کہی۔ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں، اگر اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں سے اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد غلط کرتا ہے اور اس کے اجتہاد کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کی تعداد اس کے غلط اجتہاد کی وجہ سے غلط بات پہ عمل کرنے لگ جاتی ہے، تو اللہ کے ہاں سے اس کو پھر بھی اجر ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے۔ آپ ذرا دھیان دیجیے گا، یہ اگر صحیح اجتہاد کرتا ہے تو دوہرا اجر، غلط اجتہاد کرتا ہے تو اکہرا اجر۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی مجتہد سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے غلط اجتہاد کیوں کی۔ اس نے جو اجتہاد کیا اپنے ذہن کی پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیا، اور وہ کیا کرتا؟ نتیجہ اگر اس سے غلط نکل آیا، کہیں مس کیلکولیشن ہو گئی، تو اللہ کے ہاں وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اور جن جن لوگوں نے اس کی وجہ سے غلط بات پہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے غلط کام کیوں کیا۔ اس لیے وہ ایک مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں، وہ شافعی، وہ احمد بن حنبل ہو، وہ مالک ہو، وہ ابو حنیفہ ہو، وہ دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس کے غلط فیصلے پہ، اس کے غلط فتوے پہ اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے غلط فتوے پہ کیوں عمل کیا۔ ان کو کیا پتا فتویٰ غلط ہے یا صحیح ہے؟ فتویٰ تو امام مالک سے آ رہا ہے، امام مالک سے اگر نہیں پوچھیں گے تو ان سے کیا پوچھیں گے؟ انور شاہ کاشمیری صاحب نے فرمایا کہ یار وہ بات جس کی آخرت میں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، غور کیا آپ نے؟ کہ تو حنبلی بن جاؤ تو ٹھیک ہے، مالکی بن جاؤ تو ٹھیک ہے، شافعی بن جاؤ تو ٹھیک ہے، ہمیں سارا اس زور اس بات پہ لگا دیا کہ لوگوں کو حنفی بنا دیں، وہ یار آخرت میں تو اس کی کوئی مولی نہیں ہے۔ ہم نے زندگی میں بات کر لی، ہمیں تو صرف قرآن و سنت پڑھانا چاہیے تھا۔ مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے وحدت امت، اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ یار ہم نے تو زندگی بھر بات کر دی، ہمیں تو اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ ہم مشرق پڑھاتے بیٹھ کے مدرسوں میں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے صحیح راہ۔ اور عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، تو غور سے سنیں۔ فرماتے انا اخو
کل تقی ولو کان عبدا حبشیا، میں ہر متقی انسان کا بھائی ہوں، ہر پرہیزگار متقی انسان کا میں بھائی ہوں، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حبشہ عرب سے دور تھا نا، کالے رنگ کے لوگ جو اکثر اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام ہو، حبشی ہو، کالا ہو، لیکن اگر وہ متقی ہو تو میں اس کا بھائی ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّن كُلِّ شَقِيٍّ وَلَوْ كَانَ شَرِيفًا قَرَشِيًّا، اور میں ہر بدبخت انسان سے، غیر متقی سے بری ہوں، خواہ وہ میرے خاندان کا قریشی کیوں نہ ہو، معزز قریشی میرے خاندان کا کیوں نہ ہو، میں اس سے بری ہوں۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کیا کنٹراسٹ ہے، اس سے بڑا کنٹراسٹ نظر نہیں آتا۔ قرآن میں صرف ایک بدبخت انسان کا نام آیا ہے، ابو لہب کا، اور اس وقت وہ حضور کا انتہائی قریبی رشتہ دار تھا، حضور کا چچا، اور حضور کی دو بیٹیاں اس کے گھر میں، اس کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں حضور کے داماد، اور بدبخت نے دونوں کو طلاق دلوائی، حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، اور ان سے ایک نے تو، عتبہ نے تو حضور کی شان میں گستاخی، اس بدبخت نے حضور کی طرف منہ کر کے تھوکا، اور آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دے۔ ابو لہب نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے بیٹے پہ گارڈز مقرر کر دیے کہ اگر محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بد دعا دے دی ہے تو میرے بیٹے تم خطرے میں آ گئے ہو۔ قافلے میں گیا تو بڑی حفاظت میں، چاروں طرف اس کے گارڈز تھے، وسط میں وہ سویا، اور اللہ نے ایک شیر کو بھیجا، وہ سارے انسانوں کو چھوڑتا ہوا مستاق رسول کی بدبو سونگتا ہوا، ابو لہب کے اس بیٹے کی گردن پہ آن پہنچا، اس کو پورے سر کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا اور گردن سے جدا کر کے سر کو چلا گیا، وٹکے سے سر کو گردن سے جدا کر کے وہ لے گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور کا قریب ترین رشتہ دار ہے، ابو لہب۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کو دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمائی کی ہے کسی نے اس کا فائدہ نہیں پہنچا، کچھ کوئی چیز اس کو نہیں بچا سکتی۔ دوسری طرف دیکھیے، کنٹراسٹ دیکھیے، ایک شخص جو حضور کی زبان نہیں جانتا، حضور کے علاقے سے تعلق نہیں رکھتا، حضور کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، حضور کی زندگی رسم و روایات عربوں سے ناواقف، ایران سے چلا، شاہی خاندان کا فرد سلمان فارسی، اور حضور کی خوشبو سونگتا سونگتا لوگوں سے پوچھتا پچھاتا، جو اس کو بڑا بزرگ ملتا تھا توریت کا اور انجیل کا پوچھتا تھا کہ بتاؤ وہ آخر الزمان نبی کس علاقے میں ہوگا اور کب ہوگا۔ سب کہتے تھے کہ زمانہ تو یہی ہے، بس آ گیا، لیکن علاقہ اس کی یہ علامات ہیں، پہاڑی علاقہ، اس طرف پہاڑ اس طرف پہاڑ، درمیان میں نخلستان ہی نخلستان، گرمیوں میں گرم، سردیوں میں سرد، اور وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا راستے میں قافلہ لٹ گیا، غلام بنا لیا گیا، ایک جگہ بکا، پھر دوسری جگہ بکا، پھر تیسری جگہ بکا، 10 جگہوں پہ بکا، 10 جگہوں پہ خریدا گیا،
آخری جگہ پہ جب وہ خرید کے اس کو اس کا آقا لا رہا تھا اور اس نے مدینہ کو دیکھا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، اور نخلستان میں سے گزر رہا جس کی چیخیں نکل گئی، وہ اپنے آقا کے ہاں پہنچ گیا، وہ ٹھیک جگہ پہ۔ وہاں وہ جھوٹ بولے تو کیا ایک شخص آیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لگتا تو ہے نبی لیکن یار مان نہیں ہے اس کو، مارے جاؤ گے، سب کچھ چھن جائے گا تمہارا۔ اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں تو اس دنیا میں ہوں اور یہ بھی اس دنیا میں ہے، اگر میں اس دنیا میں نہ ہوتا، میں سریا پہ مبعوث ہوتا تو یہ شخص سریا پہ پہنچ جاتا۔ ہاں، یہ شخص سلمان فارسی، حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے۔ پتہ چلا اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ سلمان منا، ہم میں سے ہے۔ ابو لہب اہل بیت میں سے نہیں ہے، ہاشمی ہو تو بھی نہیں، عربی ہو تو بھی نہیں، قریشی ہو تو بھی نہیں، حضور کی دو بیٹیوں کا سسر ہو تو بھی نہیں، حضور کا چچا ہو تو بھی نہیں، سلمان فارسی اہل بیت میں سے۔ سگا بیٹا ہے حضرت نوح کا، فرماتے ہیں نبنی من اہلی، اے اللہ میرا ڈوب رہا ہے نا بیٹا سامنے، اے اللہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے۔ سخت سخت کلمات آئے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تیرے اہل میں سے، تیری اہل میں سے نہیں ہے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالح، اس کے عمل غیر صالح ہے، اس کا معاملہ بگڑا ہوا ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے وہ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو ایسی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کرو، نہ مانگا کرو۔ انہی آئزوں کا، میں نصیحت کرتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے بن جائے گا، تیری نبوت تیری رسالت ہم سب چھین لیں گے اگر تو نے بیٹے کی سفارش دوبارہ کر دی۔ بیٹا اہل بیت میں سے نہیں، بچا اہل بیت میں سے نہیں، سلمان فارسی۔ یہ بات دیکھیں علامہ کیا کہتے ہیں، علامہ عارف آدمی ہے، وہ کہتا ہے حسن ز بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، رقاق ابو رقاق مکہ ابو جہل، کہتے تیرے بھی عجیب کرشمہ ہے اللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بصرہ سے آتا ہے حسن بصری، وہ دیکھ تیرے حبیب کا حبیب۔ حبشے سے آتا ہے بلال، کتنے دور سے آتا ہے، وہ بھی تیرے حبیب کا حبیب۔ روم سے آتا ہے صہیب رومی، وہ بھی تیرے حبیب کا حبیب۔ خاک مکہ ابو جہل، اور تیرے قریب حبیب کے قریب گھر والا مکہ کی خاک سے ابو جہل، کیا بولنا چلی ہے، یہ کیا تماشا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔